ابراہیم علیہ السلام تو پتہ چلا اس مقام پر رستہ دے رستہ سورت اطہر سیرت اطہر سورت اطہر سیرت اطہر سورت اطہر سیرت اطہر ظاہرت اسماء سمین ہمارے ساتھ شریف رکھیں آگے کرو کچھ آج کی ہماری سے مصطفیٰ کانفرنس میں میرے سردار آستانہ لیا اور حافظ الحدیث مفتی شریف جناب پیر سید نظر قیوم شاہ صاحب رشدی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہاں پر میں آپ کے سامنے جس چیز کو بیان کر رہا ہوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت اقدس پیر طریقت جانشین حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ سے مشہدی کرسی صدارت پہ جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ آپ ان کی زیارت بھی کیجئے اور قرآن مجید کی حقیقت کو سنیے۔ اگر ان کا یہ دعویٰ اس پہ وہ قائم ہے تو پھر قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیات سن لیجئے، اور صرف ایک جگہ نہیں، قرآن مجید کے 11 مقامات پر اس لفظ کا ذکر ہے، اور آیات گنیں گے تو 10 آیات کے لحاظ سے 10 مبشرہ کے عدد پہ، اور ویسے ذکر کے لحاظ سے 11 اپریل کے نام پر یہ آیات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ روم آیت نمبر 32، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ شیعہ شیعہ کی جمع ہے، اور شیعہ کا معنی انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کا نام، ان کی کیسٹ موجود ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کا نام یہاں قرآن مجید میں جو لفظ شیعہ ہے۔ تو اب جس وقت اس بات کو مانتے ہیں تو پھر قرآن مجید برہان رشید اس کا ذکر کر رہا ہے، اور قرآن مجید ان کو جواب دے رہا ہے کہ جس وقت رب ذوالجلال کا یہ فرمان سنتے ہو تو خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے۔ آیت نمبر 32 سورہ روم کی ہے، اور رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فارغون۔ ترجمہ کیا ہے کہ جنہوں نے دین کو پارے پارا کیا، پارا کیا، دین کے ٹکڑے کیے، وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ تھے۔ لفظ خود انہوں نے اپنے لیے منتخب کر لیا، اور اس لفظ کے اندر قرآن مجید برہان رشید نے بار بار اس چیز کو ذکر کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 69 ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ پھر ہم نکالیں گے ہر گروہ سے ان کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرنے والے ہیں، ان سے ہم لوگ باہر نکالیں گے۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ شیعہ ہے جو رب ذوالجلال کے حکم سے بغاوت کرنے والے ہیں، اور ان کو دھکیل کے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ لفظ شیعہ جس وقت اپنے لیے اس کو منتخب کیا گیا تو ہر مقام قرآن مجید کا ایک ایٹم بم کی طرح ہے، اور اس کو واضح کر رہا ہے کہ اس بات سے طائب ہو جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ خالق کائنات جل جلالہ کا کلام اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے
جس حقیقت کو انہوں نے جھٹلانے کی کوشش کی ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے من کل شیعہ فرما کر اللہ نے اپنی جو کتاب لا ریب ہے اس کے اندر جو حقیقت تھی اسے واضح کیا۔ یہ سورہ مریم ہے اور اس کی آیت نمبر 68 ہے۔ فوربی کا ترجمہ ان کا سنو، اے رسول تمہارے پروردگار کی قسم، لنحشرنہم والشیاطین، ہم انہیں اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، ثم لنحضرنہم، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے، کہاں؟ حول جہنم، جہنم کے گرد، جسیہ، گھٹنوں کے بل، ثم لننزعن من کل شیعۃ، جو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل اکٹھے ہو جائیں گے، ان میں سے ہم ہر شیعہ کو نکالیں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، کہ کون ہے ان میں سے جو رب ذوالجلال کی نسبت اکڑتا پھرتا ہے۔ تو خود قرآن مجید برہان رشید میں جس وقت آپ نے لیے لفظ شیعہ کا انتخاب کیا تو اللہ کا قرآن یہ سورہ مریم اور انہی کا ترجمہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جہنم کے گرد جن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا ان میں سے پھر جن کو گھٹنوں کے بل اکٹھا کیا گیا ہے، جو پہلے نمبر پہ جہنم میں گرائے جائیں گے، ان پر رب نے لفظ شیعہ کا اطلاق فرمایا ہے۔ پھر دیکھیے ٹائم تھوڑا ہے، سورہ قصص ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ یاد رکھنا لفظ شیعہ کو اپنا مذہب بنا کے پیش کرنے والے، قرآن مجید ترجمہ ان کا اور آیت تمہارے سامنے ہے۔ سورہ قصص کے اندر فرمان کیا ہے؟ ان فرعون علا فی الارض، ترجمہ سنو، بے شک فرعون نے سرزمین مصر کی سرزمین میں بہت سر اٹھایا تھا، وجعل اہلہا شیعا، ہم نے کہا ترجمہ گروہ کرو شیعہ کا، ہم نے کہا ترجمہ اس کا کون کرو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے مسلک کا نام ہے، تو پھر کس نے بنایا؟ فرمایا جعل اہلہا شیعا، یہ فرعون ہے جس نے مصر والوں کو شیعہ بنا دیا۔ ہم قرآن مجید کے اس ترجمے پر قائل ہیں جو میں نے ابتدا میں کہہ دیا، لیکن ان لوگوں کی ضد ہے کہ شیعہ ہمارے بارے میں قرآن میں آیا، ہمارے لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں تمہارے مسلک کا نام نہیں ہے، ہمارے مسلک کا نام ہے، تو پھر اب اس کو سنبھالو، اسے برداشت کرو۔ خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان سورہ قصص اللہ ارشاد فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور فرعون وہ تھا جس نے زمین کے اہل کو شیعہ بنا دیا، معاذ اللہ۔ اس کے بعد قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس حقیقت کو بھی واضح فرمایا۔ سورہ روم کے اندر رب ذوالجلال نے من الذین فرقوا دینہم میں بھی اسی چیز کو بیان کیا، اور پھر سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب۔ جن لوگوں پر عذاب ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ہیل بینہم وبین ما یشتہون، ترجمہ ان کا ہے کہ ان کی تمنا اور ان کے درمیان جو ہے چیزیں حائل ہو گئی، عذاب آ گیا۔ کس طرح؟ کما فعل باشیائہم من قبل، اشیاء شیعہ کی جمع ہے، فرما ہم نے انہیں ایسے بھونا جس طرح سے قبل شیعہ کو بھونا، کما فعل باشیائہم من قبل، شیعہ کی جمع ہے اشیاء، اور فرما انہم کانوا فی شک مریب، ان لوگوں کو عذاب کیوں دیا؟ فرمایا یہ شک کے مریض تھے، ان کا دین صحیح نہیں تھا، اس واسطے ان کو یہ عذاب دیا گیا۔ تو سن لو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر ہے، تو ہم کہتے ہو پھر قرآن دیکھو، اللہ کا قرآن لفظ شیعہ کی وضاحت کر رہا ہے اور مذمت کر رہا ہے، کہیں باغی کو، کہیں سرکش کو، کہیں متمرد کو، کہیں کافر کو قرآن مجید میں اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور پوری دنیا پر اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے وہ حقیقت کہ جس کو قرآن سے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ لفظ شیعہ اپنے لیے مت چنو، وہ جو قرآن میں ہے وہ مذہب کا نام نہیں، وہ مسلک کا نام نہیں، وہ تو متمردوں کا جو پہلے تھے ان کا نام ہے۔
ہاں اگر ان جیسے کہلانا چاہتے ہو تو پھر یہ تمہاری مرضی. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو عذاب دیا اور عذاب کے مستحق قرار دیا یہ اس طرح ہم نے ہلاک کیا ان کو جیسے ان سے پہلے جو شیعہ تھے ان کو ہلاک کیا ہے. اس کے بعد خالق کائنات اللہ جلالہ کا فرمان قرآن مجید برہان رشید میں یہ بھی ہے. سورہ قمر ہے, اس کی آیت نمبر 51 ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ مِنْ قَبْلِ. ترجمہ ان کا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا, اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا. کس کو ہلاک کیا؟ فرمایا أَشْيَاعَكُمْ, اشیاء شیعہ کی جمع. فرمایا ہم نے ہلاک کیا تم جیسوں کو جو تمہارے گروہ کے تھے, لیکن یہ کہتے ہیں ہمارا نام آیا ہے, تو پھر ان کی اپنی بتائی ہوئی تاریخ کے مطابق کیا بنے گا مانا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ, ہم نے تمہارے شیعہ ہلاک کر دیے, ہم نے تمہارے شیعہ ہلاک کر دیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی ان کو ہلاک دیکھ کے نصیحت پکڑے؟ حل میں مدکر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو قرآن مجید برہان رشید میں یہ جو لفظ شیعہ کا اطلاق ہے یہ ہمارے دعوے کی دلیل ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. وہاں پر مسلک یا مذہب کا نام شیعہ نہیں بیان کیا جا رہا, وہاں تو طبقے کو, گروہ کو, گروپ کو اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. مسلک کا ذکر نہیں ہے کہ جس کو چھیڑ کے ان اتنی لمبی چوڑی بات کر دی معاذ اللہ, رب کو بھی شیعہ کہہ دیا, فلاں فلاں کو بھی شیعہ کہہ دیا. خالق کائنات واضح کر رہا ہے کہ یہ اپنے مقام پر اس کا معنی اس طرح ہے, گروہ کے لحاظ سے, قوم کے لحاظ سے یہ مسلک کا ذکر نہیں ہے. اگر مسلک کا ذکر ہوتا تو پھر اس کی عظمت ہوتی اس انداز میں کہ یہ اسلام ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام, تمہارے لیے جو دین ہے ہم نے جو تمہارے لیے پسند کیا ہے اللہ کے نزدیک وہ دین کیا ہے؟ فرمایا وہ دین اسلام ہے. محترم سامعین حضرات, قرآن مجید برہان رشید کے انہی مقامات میں سورہ ہجر بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 10 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. یہ شیعہ بھی شیعہ کی جمع ہے, اور یہ نہیں کہ میں کہہ رہا, یہ ہر لغت کہتی ہے, اس پر اتفاق ہے. وہ ان کی تفسیروں میں بھی لکھا کہ شیعہ شیعہ کی جمع ہے, اور حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ کہ اے محبوب ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں میں رسول بھیجے. فی شیعہ الاولین, پہلے شیعوں میں. وہ کون تھے؟ ان کا کام کیا تھا؟ فرمایا وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. فرمایا ان کے پاس جو بھی نبی آتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے. کون؟ بولو کون؟ انہوں نے اپنے لیے چنا, ہم نے تو ان کو یہ لقب نہیں دیا, انہوں نے خود چنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, ہم نے محبوب آپ سے پہلے بھی پہلے شیعوں میں ان کے مطابق, ہمارا ترجمہ ہے پہلے گروہوں میں, پہلی قوموں میں. وہ کہتے ہیں شیعہ سے مراد مذہب ہے, تو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کس میں؟ شیعوں میں رسولوں کو. تو ان کے ساتھ رسولوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا, ان کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ فرماتا ہے ساتھ دوسری آیت میں وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, کہ جو بھی رسول آتا تھا ان کے کرتوت یہ تھے کہ یہ رسولوں کا ادب نہیں کرتے تھے, رسولوں کی گستاخی کرتے تھے, رسولوں سے مذاق کرتے تھے. تو یہاں پر واضح کیا گیا کہ جو نبیوں سے مذاق کرے اسے شیعہ کہا جاتا ہے. اگر کہتے ہو کہ قرآن میں ہمارا ذکر ہے تو قرآن میں اس مقام پر شیعہ گستاخی کرنے والے کو کہا گیا جو اللہ کے پیغمبروں سے مذاق اڑانے والا ہے. قرآن مجید برہان رشید کے یہ چند مقامات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب وہ آغاز سے بحث شروع کرتے ہیں. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. یہاں پر ایک طرف شیعہ کا معنی یہ کیا گیا کہ ممن تابعہ فی اصل الدین, جو کسی کی اصل دین میں پیروی کرے, اور ساتھ دعویٰ کیا اللہ بھی شیعہ ہے. سوچو تو صحیح, معنی کیا کیا ہے؟ جو کسی کی اصل دین میں پیروی کرے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اصل دین میں پیروکار تھے,
اور ساتھ یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ نہیں، رب بھی شیعہ ہے، تو معاذ اللہ رب کس کی پیروی کرتا ہے؟ رب کس کا پیروکار ہے؟ جب لفظ کے معنی بیان خود کر رہے ہو تو اس معنی کا بھی تو اطلاق ہوگا جب رب کے بارے میں اس لفظ کو بولا جائے گا۔ کون ہے مومن جو یہ کہے کہ اللہ کسی کی پیروی کرتا ہے؟ کسی کا ایمان اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے ان لوگوں کی بات جو کہتے تھے کہ ہمیں تانا دیا گیا، ہمیں قرآن نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں یہی ہے حال تمہارا۔ یہ قرآن پڑھنے کا انداز ہے، یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے کہ رب ذوالجلال کو پیروکار کہا جا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ میرا رب کسی کا پیروکار نہیں ہے، میرا رب ساری مخلوق کو اپنا دین عطا فرمانے والا ہے۔ محترم سامعین حضرات، پھر یہاں پر اس قدر بھی ان کی تفسیر منہج الصادقین جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 520 پر یہ لکھا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ میں ضمیر کا مرجع نوح علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر کیا معنی بنا؟ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں۔ نبیوں کو پیروکار بنایا، اللہ کے لیے یہ لفظ شیعہ کا استعمال کر دیا، اور یہ سب گستاخیاں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اس آیت میں بطور خاص اس چیز کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس وقت من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس کی تفسیریں اگر سامنے لائی جائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، مجمع البیان جلد نمبر 4 من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہاں پر خود ان کی تفسیر نے معنی معین کیا اور معنی کی وضاحت کی کہ کس کو شیعہ کہا جا رہا ہے اور کس کس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اپنی تفسیر کے اندر انہوں نے 3 گروپ بیان کیے، اور 3 گروپوں کے اندر اس بات کو رکھا کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کہنے لگے یہ یہود کے بارے میں ہے، یہ نصارہ کے بارے میں ہے۔ یہ تمہارے سامنے 3 اور 4 جلد اکٹھی، یہ ان کی تفسیر، یہ آیت کریمہ، اور اس کے نیچے سے میں پڑھنے لگا ہوں احدھا، کہتے ایک تو شیعہ کہا جاتا ہے کس کو؟ انہم الکفار، کہ اس آیت میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، لفظ شیعہ کا جس پر اطلاق کیا گیا، یہ ان کا مفسر کہتا ہے وہ لوگ کفار ہیں، واصناف المشرکین، اور وہ مشرکین ہیں۔ ثانیہ دوسرا معنی کیا ہے؟ کہتا انہم الیہود والنصارى، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ کیوں؟ لأنہم یکفر بعضهم بعضا، کہ ان میں سے بعض کی تکفیر کرتے تھے۔ وثالثھا انہم، اکٹھا پڑھیں گے تو انہم اہل الضلالہ واصحاب الشبہات والبدع، کہتے ہیں یہاں پر شیعہ گمراہ کو کہا گیا، شیعہ بدعتی کو کہا گیا، شیعہ شہوت پرست کو کہا گیا۔ تفسیر ان کی ہے، آیت اللہ کے قرآن کی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ لفظ شیعہ کا معنی 3 طرح کیا، کافر کو، یہودی عیسائی کو، اور گمراہ کو۔ خود لکھا، اس بات سے ہم کہتے ہیں اپنی اس بولی سے توبہ کرو کہ قرآن میں شیعہ مذہب کا نام نہیں ہے، شیعہ مسلک کا نام نہیں ہے۔ شیعہ نام پوچھنا ہے تو اپنے ان مجتہدوں سے پوچھو، اپنے ان مجددوں سے پوچھو جن کو تم نے امام بنا رکھا ہے۔ یہ کہتے سوائے ان 3 معنوں کے اور کوئی معنی اس آیت کریمہ میں نہیں۔ شیعہ جو شیعہ کی جمع ہے، کافر کو کہا گیا، یہودی کو کہا گیا، عیسائی کو کہا گیا، بدعتی اور گمراہ کو کہا گیا۔ اگر کسی کو پسند ہے اپنے لیے سارے لفظ تو پھر یہ دعویٰ کرتا پھر کہ لفظ شیعہ میں ہمارا ذکر ہے قرآن میں، اور اگر کوئی اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں مذہب شیعہ کا ذکر نہیں کیا، لفظ شیعہ کا ذکر کیا ہے جو اسلوب کے مطابق ہر جگہ اپنے معنی کے مطابق جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، یہاں تفصیل کے ساتھ وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں جس پر انہوں نے بڑا زور لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر کے اندر،
تو دو آدمی جھگڑ رہے تھے. ایک کون تھا؟ ان کی قوم سے تھا، اور دوسرا قبطی تھا. سورہ قصص ہے، اس کے اندر آیت نمبر 15 ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. وہ بھی قرآن سننے جیسے وہ پڑھتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں. عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. وہاں پایا دو مردوں کو جو آپس میں لڑ رہے تھے. هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ، اس کا ترجمہ اس نے بار بار کیا. یہ شیعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. کیا ہے یا نہیں کیا؟ بولو کیا ہے یا نہیں کیا؟ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ، اس کا ترجمہ یہ کرتا رہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، لیکن اس نے اپنے گھر کی بات بھی نہیں پڑھی. یہ ان کا مترجم ہے، ساری تفسیریں میرے پاس پڑھی ہیں. کیا معنی کرتے ہیں هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ؟ یہ ایک تو ان کی قوم میں تھا. شیعہ کا معنی کیا کیا؟ شیعہ کا معنی کیا کیا؟ شیعہ کا معنی کیا کیا؟ بھائیو، یہ وہ لفظ نہیں جو سنی کے مقابلے میں ہوتا ہے. هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. ایک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا، اور دوسرا تھا دشمن. قوم بنی اسرائیل، دشمن تھا قبطی. یہ قرآن مجید میں ان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہاں پر انہوں نے اس آیت کو پڑھ کے کہا کہ دیکھو یہاں پر اللہ کے نبی کے دوست کو شیعہ کہا جا رہا ہے، تو ہم اللہ کے نبیوں سے پیار کرنے والے ہیں. اور اس پر یہ حوالہ دیا کہ ہمارے امام نے ترجمہ کیا ہے. میں کہتا ہوں نہ امام رابع نے کیا ہے، نہ امام خامس نے کیا ہے. وہ تو علم کے شاہسوار تھے. یہ ترجمہ کوئی جاہل بھی نہیں کر سکتا. اس واسطے کہ آگے آیت بتا رہی ہے کہ جس کو شیعہ کہا گیا اسے گمراہ کہا گیا. جسے شیعہ کہا گیا اسے اللہ کے نبی نے خود گمراہ بھی کہا، اسے نبیوں سے جھگڑنے والا بھی کہا، اسے بے وفا بھی کہا، اس کو مجرم بھی کہا. تو اگر یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارا ذکر ہے تو آیت تو ساری پڑھنی پڑے گی نا. یہ نہیں ہے کہ پہلے نمبر پر ترجمہ کر کے چلے جائے اور دوسرا پارا بھی نہیں، دوسرا رکوع بھی نہیں. وہی آیت ہے. اپنے لیے انہوں نے چنا اور کیا کہا؟ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، کہ یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ دوسرا دشمن تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ، تو مدد چاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے جو ان کے ترجمے کے مطابق کیا تھا، جو ان کا. تو کیا ہوا؟ لڑائی ہو رہی تھی اس کی اپنے دشمن سے. کہا موسیٰ میری مدد کرو. فَوَاكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دشمن کو مکہ مارا، اس کی جان نکل گئی. اب کیا ہوا؟ جس وقت یہ صورتحال بنی، دوسرا دن آیا. دوسرا دن جس وقت پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آئے. یہ جو شیعہ بنا ہوا تھا اس نے اور سے لڑائی شروع کر دی. جب اور سے لڑائی شروع کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی اور کہا کہ میری مدد کرو، میں پھر کسی سے لڑائی کر رہا ہوں، اسے بھی مکہ مارو، میں آپ کی قوم والا ہوں. تو قرآن مجید میں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. وہی کل جس نے مدد مانگی تھی پھر چیخ رہا ہے یا موسیٰ مدد، موسیٰ مدد، موسیٰ مدد. آپ نے جس وقت دیکھا کہ کل یہ ظالم نے مجھ سے مدد چاہیے، اگلے کا بھٹھا ہو گیا ہے، آج پھر یہ کہتا ہے کہ میری مدد کرو. تھوڑا روز کسی سے جھگڑ بیٹھتا ہے، مجھے کہتا ہے مدد کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جملہ کیا بولا؟ قال له موسیٰ انک لغوی مبین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کس سے؟ کس سے؟ کس سے؟ کیا؟ انک، بے شک تو، لغوی گمراہ ہے، مبین کھلا مکھلا. اب
کیا بنا؟ وہ شیعہ پہ ڈانس کرتا تھک نہیں رہا تھا کہ نبی کا شیعہ تو جب دوسرے دن مدد مانگی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا اس کو؟ انا کا بے شک تو میرا شیعہ بننے والے بے شک تو کیا ہے؟ لغویٌ، تو گمراہ ہے. کتنا فرم مبین، کھل مکھلا. تو انہوں نے اپنے آپ کو خود کہا ہم گمراہ. میں کہتا ہوں اس بندے نے جو یہاں تقریر کی ہے پوری شیعہ ملت پہ جیسی بھی پانی پھیر دیا ہے. اپنے لیے خود چنا یہ لفظ یہاں سے، جہاں شیعہ کو قرآن نے گمراہ کہا، جہاں شیعہ کو اللہ کے نبی نے گمراہ کہا، جہاں شیعہ کو اللہ کے نبی نے رستہ بھٹک جانے والا کہا، ہم کہتے تو کہتے تم خام میں کہہ رہے ہو. ہم نے نہیں کہا انہوں نے خود کہا ہے یا نہیں کہا؟ سناؤ ان کو کہا ہے یا نہیں کہا؟ خود قرآن کہتا تھا واجہ بگانا دلہا نے جگتا دلان موسیٰ نے بازار دے دو بندیاں نو لڑدے ویکھیا ہاذا من شیعت ہی بہذا من عدو ہی. ذرا اکھا کھول کے دیا پارا سورہ قصص آیت نمبر 15 پڑھو. اللہ کیا ایک موسیٰ دا شیعہ سی، دو بندے پہ لڑتے سن، تے دوسرا موسیٰ دا دشمن، ایک موسیٰ دا دوجا موسیٰ دا ایک موسیٰ دا تے دوسرا موسیٰ نبی دا. وہ جس کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے منہ پھڑے کہا انک لغوی مبین، اور تو گمراہ ہے، تو گمراہ ہے، تو گمراہ ہے، تو گمراہ ہے. اور صرف گمراہی نہیں فرمایا مبین، تو کھلا گمراہ. مت ماری گئی ان لوگوں کی، پھرتے ہیں قرآن سے مذہب تلاش کرتے. انک لغوی مبین، بے شک تو گمراہ ہے. اور صرف اتنا نہیں، آگے بھی ہے. آگے کیا ہے؟ اگلی آیات بھی پڑھو. یہ مکالمہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے اس بندے سے جس نے کہا میں شیعہ ہوں، اور جھگڑا دوسرا تھا کفتی کے ساتھ. آگے بات چلو سنو. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، تفسیر دیکھو اس کی کہ کس انداز میں آگے جا کے بات چلتی ہے اور ساری چیزیں ان کی وضاحت ہوتی ہے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے. یہاں پر تفسیر کمی دیکھ لو، تفسیر صافی دیکھ لو، اور دیکھو کہ آگے مکالمہ کس سے ہو رہا ہے اور بات کس سے ہوتی ہے. منہج الصادقین دیکھ لو. سارے مقامات اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بات کی ہے تو بات کے اندر اس چیز کو واضح کر دیا ہے. یہ مجمع البیان جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 439 اور 49 میں بھی ہے. اور اس کے بعد تفسیر صافی بالکل بطور خاص جو ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. صافی جو ان کے فیض کا شانی کی ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57. وہ پیش کرنے سے پہلے قرآن سنو کہ اللہ تعالیٰ کے کلیم علیہ السلام اس سے جو کہہ رہا تھا میں تمہارا شیعہ ہوں، اسے کتنی بار اس کی مذمت کرتے. پہلے کیا کہا؟ انکا بے شک تو کھلا گمراہ ہے. آگے جس وقت آپ نے اس کو جھڑکی دی اور اس کے بعد خیال آیا آخر ہے تو قوم سے اور دوسرا دشمن ہے کھڑا ہوا. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا چلو اس واسطے نہیں میں مارتا، وہ میرا بھی دشمن ہے، وہ قبطی بندہ، کیونکہ دو تھے نا، ایک تھا اسرائیلی دوسرا تھا قبطی. اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. اب جس وقت اس اسرائیلی نے کہا میری مدد کرو، آپ نے فرمایا تو گمراہ ہے، اور پھر اس کے بعد کہ اس دشمن کو مارے تو کیا ہوا؟ اس دشمن کو مارے تو کیا ہوا؟ یبطش بالذی هو عدو لہما، جو دونوں کا دشمن ہے. یہ جس نے سنا تھا کہ ابھی مجھے گمراہ کہا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھایا تو کب کب اس پہ طاری ہو گئی.
سمجھ گیا کہ اب میری باری آ گئی ہے، چونکہ پہلے مجھے گمراہ کہا اور اب پھر ہاتھ اوپر کر رہے ہیں. جب اس طرح کیا ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو آگے سے شیعہ بول پڑا. کیا کہتا ہے؟ قال